سر ایتھوپیا میں جب اتنے غریب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان بچوں کی پیدائش اور ان کا بعد کا جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ یہ ہوتا ہے آپ پھر وہی محدود سوچ سے سوچ رہے ہیں. جی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے اگر انسان کو اپنے اقتصادیات کو حکمت سے چلانے اور نہ چلانے کا اختیار دے دیا تو کیا وہ غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اور اگر خدا نے یہ تاکید کر دی کہ باوجود ان غلطیوں کے بھوکوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے اور دنیا میں اتنی خوراک موجود رہے ہمیشہ کہ اگر کوئی کھلانا چاہے تو کھلا سکے، تو پھر مجرم خدا ہے یا وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں، میں سمجھ گیا ہوں. اور اگر ان کے ضمیر کی آواز بھی ان کو یہی بتا رہی ہو کہ کھلانا چاہیے اور پھر وہ غلط فیصلہ کریں، پھر کون مجرم بنے گا؟ اب یورپ میں جب یہ ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ میں بھوکے مر رہے تھے، میں نے کھل کے کانفرنسز میں سوال و جواب کی مجالس میں بیانات میں یہ بات کہی کہ تم لوگ مجرم ہو، کیونکہ 5 سال پہلے انہوں نے پیشگوئی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہ یہ قحط آنے والا ہے، اور امریکہ اس لیے مدد نہیں کر رہا تھا ایبیسینیا کی، حبشہ کی، کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ کمیونسٹ حکومت ہے، اگر اس حکومت کے ذریعے لوگوں کو روٹی مل گئی تو کمیونزم پاپولر ہو جائے گا یا روس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے عمداً بھوکا مرنے دیا. اور روس یہ سمجھتا تھا کہ جتنی بھوک ہوگی اتنا یہ کیپٹلزم کے خلاف ہوں گے. دونوں نے اپنے اپنے خود غرضی کے کچھ فیصلے کیے، نتیجہ یہ کہ خدا کی مخلوق مر رہی تھی. یورپ کا یہ قصور تھا کہ یہاں اس زمانے میں شاہ سرخیاں چھپ رہی تھیں کہ گوشت کے، انڈوں کے اور مکھن کے پہاڑ بن گئے ہیں جو حکومت اپنے قانون کے مطابق پروڈیوسر سے خریدنے پر مجبور ہے. اس کو ہم کہاں پھینکیں؟ اب کسی نے، شریف انسان نے یہ نہیں کہا کہ بھوکوں کے پیٹ میں کیوں نہیں پھینکتے. تلف کیے گئے لیکن یہ توفیق نہ ملی کہ ان تک پہنچائیں. تو انسان کے جرائم ہیں جو انسان کو دکھ دیتے ہیں، اور جہاں اجتماعی اختیار دے دیے گئے ہوں وہاں پھر انفرادی دخل اندازی کا حق نہیں ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں.